السلام علیکم۔ نظم طلوع اسلام کے دوسرے بند کا 5واں شعر ملاحظہ کیجیے۔ جہاں بینی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ اس خوبصورت شعر میں دو لفظ خاص طور پہ دیکھنے والے ہیں، جہاں بانی اور جہاں بینی۔ جہاں بانی سے مراد حکمرانی کرنا ہے، جہان پہ حکمرانی کرنا ہے، اس کا بندوبست کرنا ہے، اس کا انتظام کرنا ہے۔ اور جہاں بینی سے مراد اس جہان کو سمجھنا ہے، دنیا کو سمجھنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے نا، کل سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ زمین میں گھومو پھرو، سیر کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جہاں بانی سے ہے دستو ہے دشوار تر کار جہاں بینی، تو یہ جہاں بینی دنیا کو دیکھنے سے آتی ہے، دنیا کے معاملات کو جانچنے سے، کھرا کھوٹا پرکھنے سے، قوموں کے عروج اور زوال سے، اس تاریخ سے اثر قبول کرنے اور نتائج اخذ کرنے کی جو بصیرت پیدا ہوتی ہے جہاں بانی وہ ہے۔ اور گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز سے بار بار دیکھ، کھولی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر راہ گزر پہ نقش کفے پائے یار دیکھ۔ کیا خوبصورت شعر انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے آبا و اجداد جو تھے وہ جہاں بان بھی تھے اور جہاں بین بھی تھے۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ تو یہاں بھی وہی درس ہے کہ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ یہ نظر کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ بصیرت کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ صلاحیت اور فہم و فراست کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ اس دنیا پہ غور و فکر کرنے والوں کے۔ افلا یعقلون، افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، یہ سارے احکامات جتنے ہیں ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ اور اقبال بھی یہاں کہتے ہیں جگر خوں ہو، محنت چاہیے، عظمت تلاش کرنے کے لیے، فہم و فراست کی تلاش میں یہ جہاں بینی کے لیے اتنی محنت درکار ہوتی ہے، جگر خون کرنا پڑتا ہے۔ صاحب نظر بننے کے لیے مدتیں درکار ہوتی ہیں، عمرہا در کعبہ و بت خانہ میں نالد حیات، تاز بزم عشق یکدا نہ راز آید بروں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگلے شعر کی طرف آ جائیے۔ بڑا ہی معروف اور ضرب المثل شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ، نرگس دراصل ایک پھول ہے جو آنکھ سے ملتا جلتا ہے، جبکہ اس کی آنکھ میں نور نہیں ہوتا۔ اقبال کہتے ہیں کہ نرگس ہزاروں سال تک اس بات پہ روتی رہتی ہے کہ اس کی آنکھیں بے نور ہیں۔ عموماً شعراء حضرات آنکھ کو نرگس کے اس پھول سے مشابہت کی وجہ سے ذکر کرتے ہیں۔ علامہ صاحب کا بڑا خوبصورت سا شعر ہے، نظارے کو جنبش مژگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ تو دراصل اس شعر میں بھی پہلے شعر والی کیفیت موجود ہے کہ بڑی مدت کے بعد قوموں میں ایسے دیدور، بصیرت رکھنے والے، بصارت رکھنے والے، معاملات کو سمجھنے والے، کمال عطا ترک کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ترکوں میں بڑی مدت کے بعد ایک ایسا شخص پیدا ہوا ہے جو معاملات کو صحیح تناظر میں سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ 7ویں شعر پہ آ جائیے۔ اس میں علامہ صاحب خود اپنے آپ سے مخاطب ہیں، نوا پیرا ہوا ہے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا۔ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اے بلبل، تو اپنی آواز کو اور زیادہ سریلا بنا،
اور زیادہ ترنم سے اپنی باتیں پیش کر، تاکہ ان کمزور لوگوں میں جرت اور ہمت پیدا ہو جائے۔ صدیوں سے جن پہ غلامی طاری ہے، ان میں آزادی کی تڑپ پیدا ہو جائے، یہ کبوتر جیسے نازک وجود رکھنے والے شاہین بن جائیں۔ شاعر دراصل چونکہ قوم کا مصلح ہوتا ہے، اصلاح کرنا چاہتا ہے، قوم کے لیے ایک پکارنے والا، ایک آواز دینے والا، ایک جگانے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کی آواز میں تاثیر ہونی چاہیے۔ تو یہاں وہی پیغام ہے، وہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی گفتگو، اپنی بات میں اتنی تاثیر، اتنا ترنم پیدا کرنا چاہیے کہ وہ بات لوگوں کے دلوں میں تیر ہو جائے۔ 8واں شعر بھی اسی طرح سے ایک قسم کی خود کلامی ہی ہے۔ تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ اقبال بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سینے میں زندگی کا راز پوشیدہ تھا، اور وہ راز یہی تھا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جرت، ہمت اور حوصلے سے قوموں کو عروج نصیب ہوتا ہے، اور اقبال کا یہی پیغام تھا کہ وہ اپنی قوم کو زندگی کا یہی راز بتانا چاہتے تھے۔ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ تو یہ زندگی کا راز، زندگی سوز و ساز زندگی اپنے دوستوں کو، اپنی قوم کے افراد تک پہنچا۔ جزاکم اللہ خیر۔